اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ کتنی ہی زیادہ کوئی کیوں نہ ہم سے محبت کرتا ہو، لیکن کوئی بھی ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہیں جانے والا۔ سارے لوگ دفن کر کے چلے آئیں گے اور پھر 2-4 دنوں کے بعد آپ کو بھول جائیں گے۔ آپ کو اپنی زندگی بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو دیکھ کر چلنا ہے کہ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، مجھے کامیابی کے راستے پر چلنا ہے یا ادھر بائیں طرف والا راستہ اختیار کرنا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے یا مجھے جہنم والے راستے پر جانا ہے۔ یہ اللہ کی بات ہے اور یہ اللہ راستے آسان کرتا ہے، لیکن جب تک بندہ کوشش نہ کرے اللہ بھی راستے آسان نہیں کرتا۔ آپ ہدایت کی طرف آئیں گے تو ہدایت آپ کے لیے آسان ہوگی، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے تو ہدایت کا راستہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کی طرف ایک قدم آئے، اللہ 2 قدم آتا ہے۔ آپ چل کر کے آئے، اللہ دوڑ کر کے آتا ہے۔ آپ ایک ہاتھ آئے، اللہ 2 ہاتھ آتا ہے۔ آپ آگے بڑھے تو صحیح، اللہ آپ کے لیے معاملے آسان کرے گا اور اللہ آپ کے لیے ساری چیزیں۔ تو علم سے جڑیں، علماء سے جڑیں، مسجد سے جڑیں، خطبات سے جڑیں، جمعہ کے خطبے سنیں۔ یہ نہیں کہ آخری ٹائم پر پہنچے پورا خطبہ سنیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک بات آپ سن لیں، اور واللہ یہ بات بڑی محبت سے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہمارے ایک ایک پل کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تمام لوگ اس مجلس میں شریک ہیں اور درس سے فائدہ اٹھانے کے لیے مرد اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی الحمدللہ اس مجلس میں شرکت کر رہی ہیں۔ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے نفس کی تربیت کیوں اور کیسے۔ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو جانتے ہیں۔ نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، روح، اور اس کو اگر اور عام معنی میں استعمال کریں تو نفس کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ اور تربیت کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، جس کو ہم پرورش کرنا بولتے ہیں۔ تو نفس کی تربیت یعنی ہم اپنے آپ کو کیسے بڑھائیں، کیسے ترقی پر لے جائیں اور کیوں لے کر کے جائیں، ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں بات ہوگی۔ دیکھیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کو کیسے اچھا بنایا جائے، پڑھنے والوں کو اچھا کیسے بنایا جائے۔ ہم دوسرے لوگوں کو اچھا بنانے کے تعلق سے بات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کتنا اور کہاں تک اچھا بنا رہے ہیں یہ ہم نہیں سوچتے۔ تو اسی لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ ساری باتیں سنیں اور اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اپنی زندگی کو بہترین بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں اس بات کو
قیامت کے دن ہم سبھی کو اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر ہمیں اکیلے ہی جانا ہے۔ ہم سے محبت کرنے والا، ہم سے محبت کرنے والی کوئی بھی ہو، کتنی ہی زیادہ کوئی کیوں نہ ہم سے محبت کرتا ہو، لیکن کوئی بھی ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہیں جانے والا۔ سارے لوگ دفن کر کے چلے آئیں گے اور پھر 2-4 دنوں کے بعد آپ کو بھول جائیں گے۔ آپ کو اپنی زندگی بنانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو دیکھ کر چلنا ہے کہ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، مجھے کامیابی کے راستے پر چلنا ہے یا ادھر بائیں طرف والا راستہ اختیار کرنا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے یا مجھے جہنم والے راستے پر جانا ہے۔ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ کوئی بھی بندہ، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس سے پوچھے کہاں جانا چاہتے ہو، جنت میں یا جہنم میں، تو کہے گا جنت میں۔ لیکن جنت تو ایسے نہیں ملے گی، جنت اب کسی کو بھی فری میں نہیں ملے گی۔ اب نیک عمل کرنا پڑے گا، اب ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے رکھنا ہوگا، تب جا کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت آپ کو ملے گی۔ تو اسی لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں، کیوں بنائیں، کیسے بنائیں، ہم سے کوتاہیاں غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کا فائدہ کیا ہوگا، انشاءاللہ ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے کہ ہم اپنی تربیت کیوں کریں۔ ایک سوال آتا ہے ذہن کہ ہم اپنی تربیت کیوں کریں۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، گھر دیکھ رہے ہیں، جو ہے دکان دیکھ رہے ہیں، مکان دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا میں 4 طریقے سے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ہم اپنی تربیت کیوں کریں۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے، اس لیے کہ دوسروں کو دیکھنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ دوسروں کو دیکھنے سے پہلے، دوسروں کو اچھا بنانے سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا کہا اللہ نے؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے بعد کہا وَأَهْلِیکُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ نارن، جہنم کی آگ سے۔ تو پہلے کس کو کہا؟ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو برائی سے، خرابی سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، عذاب سے، جہنم سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ سب سے فرسٹ پر یہ آتا ہے۔ آپ اچھے بن گئے تو اس کے بعد اب دنیا والوں کو، گھر والوں کو، آس پڑوس والوں کو اچھا بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو۔ اس لیے کہ میں نے کہا کہ اکیلے آپ کو رب کے پاس جانا ہے۔ آپ کے عمل کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا، کسی اور کے عمل کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا، نہ ہی آپ کے عمل کا حساب کسی اور سے لیا جائے گا۔ ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی خیر، نیکی، بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ ہم جو اچھائیاں کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، ہم جو برائی کریں گے اس کا وبال، اس کا انجام ہماری طرف پلٹ کر آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل کرے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعليها، جو برا کرے گا تو اس کا انجام پلٹ کر اسی کے اوپر آئے گا۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہماری زبان میں محاورہ ہے کہ کنواں کھودنے والا خود اسی میں، گڑھا کھودنے والا خود اسی میں گرتا ہے، گڑھا کھودنے والا خود۔ تو آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ویسا بھی کرنے والا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھنا، اپنے آپ کو اچھا بنانا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے کیا؟ انفسکم، اپنے آپ کو دیکھنا۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم کیا ہو، کہاں ہو، کیوں ہو، کس طریقے سے ہو، نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، اچھائی کے کام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، نیکیوں کے کام میں آگے ہو کہ نہیں ہو، برائیوں سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو۔ علیکم انفسکم، اے ایمان والو
پہچانو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھ لیا تو اس کے بعد دوسروں کو دیکھو۔ یہ سب سے پہلا جواب کہ ذات کی، اپنے آپ کی ہم تربیت کیوں کریں؟ اس لیے کہ دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ورنہ اگر ہم خود برے ہو اور دوسروں کو کہے ارے بھائی یہ کام کرو تو دوسرا سامنے والا کیا جواب دیتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانا۔ میں آپ سے سوال کروں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں اللہ نے نبی بنایا؟ 40 سال۔ کیوں؟ اللہ نے 40 سال سے پہلے نبی کیوں نہیں بنایا ان کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال تک اللہ نے تربیت کیوں کی؟ 40 سال تک نبی کی ذات، نبی کے نفس کی تربیت ہو رہی تھی۔ اس لیے کہ اے نبی، آپ کو نبوت کے بعد اسی معاشرے، اسی سوسائٹی، اسی سماج میں رہنا ہے۔ آپ کا اخلاق اگر اچھا نہیں ہوگا، آپ کا کردار اچھا نہیں ہوگا، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، معاملات، یہ ساری چیزیں اگر ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر دوسروں پر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے 40 سال تک مسلسل اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بناتا رہا، سنوارتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تو مکہ والوں کے سامنے جا کر کے توحید کی دعوت دیتے ہیں، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ اور آپ جانتے ہیں سورہ یونس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بڑی محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اے لوگوں تم میری بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ فقط لبثتم فیکم عمرا من قبلہ، میں وہی محمد ہوں، میں وہی محمد ہوں جو تمہارے درمیان ایک لمبی عمر تک، کئی سالوں تک رہ چکا، جس کا کردار، جس کا اخلاق، جس کی باتیں، جس کے تمام تر معاملات کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کو تم صادق کہتے ہو، امین کہتے ہو، جس کے پاس اپنی امانتیں لا کر کے، جس کے کردار پر تم کبھی ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے ہو، جس نے کبھی کوئی ایک غلط کام نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی، آج میں وہی محمد تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں، میری بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے پاس عقل کیوں نہیں ہے؟ یعنی عقل ہوتے ہوئے بھی تم میری بات کو سمجھ نہیں ہو۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیں گے نا تو اگلے کئی سالوں تک، اگلے کئی مرحلے تک آپ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے علی اعلان رکھ سکتے ہیں، اپنے کردار کا حوالہ دے کر کے کہ دیکھو میں ہوں کہ جو اس معاملے میں کبھی میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو، آؤ میری بات کو قبول کر لو۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، اور وہ جواب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یعنی ہم اپنی تربیت کیوں کریں؟ تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی تربیت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کون کرے گا آپ کی تربیت؟ یعنی دیکھیں، اگر میں ہوں، مثال کے طور پر میں ایک انسان ہوں، میرے اندر اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، ہو سکتا ہے صحیح ہوں، میں ہو سکتا ہے برا ہوں، ہو سکتا ہے اچھا ہوں۔ تو اگر میں نے اپنی تربیت نہیں کی تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میری تربیت کرے؟ کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آئے، مجھے بتائے، مجھے سمجھائے اور مجھے جو ہے نیکی کی اچھائی کے راستے کی طرف لے کر کے جائے؟ کیا ضرورت ہے کسی کو؟ ہر انسان اپنی زندگی کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے تو بھائی یہ باتیں، یہ دروس ہوتے رہیں، ان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ جب تک اپنے آپ کو اچھا نہیں بنائیں گے کہ ہاں بھائی یہ بات درست ہے، یہ برائی میرے اندر ہے، یہ خرابی میرے اندر، چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، اگر آپ اپنی تربیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھائی آئے آپ کو آ کر کے سمجھائیں؟ آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کون ہیں، کتنے پانی میں، آپ کو اپنی تربیت کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، کسی کو کون سے دو چار بار کوئی آپ کو سمجھا
समझाएगा आपको? कितनी बार कोई समझाएगा कि भाई ये मत करो, ये करो, ये करो और ये मत करो? कितनी बार कोई समझाएगा? आपको जब वो देख रहे हैं रोजाना कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, और समझाया जा रहा है कि भाई ये मत करो, ऐसा मत करो, इस तरीके से मत करो, इस तरीके से मत करो, लेकिन आपने कि समझते ही नहीं। अंबिया किराम के साथ क्या हुआ? अंबिया आए समझाते हुए कौम के लोगों को, कौम के लोगों ने नहीं माना, अक्सरियत ने इनकार कर दिया, तो क्या हुआ? अल्लाह भीख देता रहा, भीख देता रहा, भीख देता, फिर बहुत क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। आप अगर नहीं मानेंगे इन बातों को, अपने आप को अगर आप नहीं देखेंगे, तो फिर कोई और नहीं आएगा आपको बनाने के लिए, संवारने के लिए। आप अपने बारे में ज्यादा जानते हैं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे। इमाम साहब को नहीं मालूम है, आलिम साहब को नहीं मालूम है, जिम्मेदार साहब को नहीं मालूम। आपको अपने बारे में मालूम है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे। इसलिए अगर आप अपनी तरबियत नहीं करते हैं तो दूसरे को कोई जरूरत नहीं कि वो आपकी तरबियत करे। ये तो उलमा समझा देते, उलमा का एहसान है, ये इनके ऊपर फर्ज है, इसलिए बताते। ये जो है आपको समझाने वाली बातें रहती है ना, ये अल्लाह ने फर्ज किया है और इन्हें आपसे मोहब्बत है, इसलिए आपको समझाते ही है। अंबिया के वारिस है, इसलिए आपको बता रहे हैं, वरना आपकी तरबियत आप जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक किसी के ध्यान देने से काम नहीं बनने वाला। तीसरा जवाब, अपनी तरबियत करना, अपने आप को बनाना दूसरों को बनाने से ज्यादा आसान है। अपने आप को बनाना दूसरों को बनाने से ज्यादा आसान है। भाई मिसाल के तौर पर मैं हूं एक बंदा, अगर मुझे ये मालूम हो गया कि मेरे अंदर ये गलती है, तो क्या है, मेरे लिए आसान है कि मैं इसको जब चाहूं तब छोड़ सकता हूं। लेकिन मैं आपके अंदर कोई गलती है और मैं ये चाहूं कि आप छोड़ दें, मैं छोड़वा सकता हूं? नहीं, मैं नहीं छोड़वा सकता। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर कोशिश करते रहे, जिंदगी भर कोशिश करते रहे कि चचा ईमान ले आए, चचा ईमान ले आए, लेकिन आखिरी उम्र तक आपके चचा अबू तालिब आपके ऊपर ईमान नहीं लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते रहे, लेकिन चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को, लाए हुए दीन को कबूल नहीं किया, और उनकी जबान से जो आखिरी जुमला निकला वो जुमला ये था, हुवा अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, कि वो अपने दादा अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के वो दीन पर है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल नहीं किया। अगर उनको ये एहसास हो जाता कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरे अंदर गलती, नबी समझाते रहे लेकिन चचा नहीं माने। अगर चचा को एहसास हो जाता कि चचा वो अपने आप में गलत कर रहे हैं, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान लाते। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको हिदायत के रास्ते पर नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे उसको हिदायत के रास्ते पर लेकर आ जाए। आप कोशिश करें, मैं कोशिश करूं, मेरी और आपकी कोशिशों से काम नहीं बनने वाला। अपनी तरबियत करना दूसरों की तरबियत करने से ज्यादा आसान है। आप जब चाहे अपने आप को संभाल सकते हैं, जब चाहे अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। ये इसलिए हमें अपनी तरबियत पर ध्यान देना चाहिए। चौथा और आखिरी जवाब इस हवाले से, हमारे यहां बाइस दफा शिकायतें क्या होती हैं कि भाई मुआशरा बिगड़ रहा, हमारा इलाका बिगड़ रहा। तो इलाका कौन बिगाड़ रहा है? आपके इस गांव में, खाम गांव में कोई वो पड़ोसी जिले वाले, पड़ोसी शहर वाले आकर के माहौल बिगाड़ते? बाहर से मखलूक, बाहर से इंसान आकर के आपके गांव इलाके का माहौल नहीं बिगाड़ते। हर किसी की शिकायत है मुआशरा बिगड़ रहा है, तो मुआशरे को बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है? आप हैं, आप हैं। और बाद में ये जुमला भी निकालते हैं कि मुआशरा कैसे सुधरेगा, मुआशरे के सुधार मुमकिन नहीं है। मुआशरे को सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हर बंदा अपनी तरबियत कर ले, हर बंदा अपनी तरबियत कर ले, अपने आप को अच्छा बना ले, मुआशरा भी अच्छा बन जाए। मुआशरा कैसे बनता है? इंसानों से मिल करके। भाई आप आए, आप आए, आप आए, 10, 15, 20 लोग आए, एक इलाका बन जाता है, गांव बन जाता है, एक सोसाइटी बन जाती है। एक एक करके इलाका बनता है।
تو یہ سوچے بھائی فلانی گھر والے وہ کچڑا پھینکتے اپنی کھڑکی سے تو میں بھی پھینکوں گا، فلانے ایسا کرتے ہیں میں بھی ایسا کروں گا. یہ کون سا جواب ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنی ذمہ داری نبھائیں، آپ اپنا فرض نبھائیں علاقے کے تئیں، ملک کے تئیں، اور آپ کے اپنی گلیوں اپنے محلوں کے تعلق سے آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آپ گلی میں کچرا پھینکیں، گلی میں پانی پھینکیں، اور گلی میں جو ہے آپ جیسے چاہیں گلی کو گندا رکھیں اور کہیں کہ بھائی فلانے بھی کرتے ہیں، یہ گھر والے بھی کرتے ہیں، وہ گھر والے بھی کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے، تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ معاشرے کا ہر بندہ، ہر عورت، ہر مرد اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے، معاشرہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا، سماج اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. ایک ایک لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے، ایک ایک بندہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی آپ اپنی کھڑکی سے کچڑا نہ پھینکیں، میں اپنی کھڑکی سے کچڑا نہ پھینکوں تو کچڑا نہیں آئے گا گلی میں. آپ اپنے گھر میں اچھے رہے، آپ اپنی گلی میں اچھے رہے، میں اپنی گلی میں اچھا رہوں گا. کسی تیسرے کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی گلی میں آ کر کے کچڑا پھینک جائے، پانی ڈال جائے، یا کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ کر جائے. معاشرے کو بگاڑنے کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، اور معاشرے کو سدھارنے کا ذمہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. ہر بندے کو اپنی جگہ ٹھیک ہو جانا چاہیے تو معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ پہلی بات تھی، اس کے 4 جوابات آپ کو دیے گئے. اب ہمارے یہاں دیکھیں، اپنے آپ کو بنانے کے تعلق سے غفلتیں بہت ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں. اب جو یہاں سے بات ہوتی ہے، منبر سے بات ہوتی ہے، جمعہ کے خطبے میں بات ہوتی ہے، کہیں اجتماع ہوتا ہے وہاں سے بات ہوتی ہے نا، سننے والوں کو لگتا ہے نہیں میرے لیے نہیں، وہ فلانے کے لیے. اسی لیے نا بعض دفعہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں بعض دفعہ تقریر کے بعد، مولوی صاحب نے آج فلانے کے بارے میں بولا ہے. اور مولوی صاحب نے تمہارے بارے میں کیا بولا؟ تمہارے اندر عیب نہیں ہے؟ تمہارے اندر خامیاں نہیں ہیں؟ یہاں سے بولی جانے والی باتوں میں سمجھتا فلانے کے لیے بولا، فلانے عورت کے لیے، فلانے مرد کے لیے بولا. باتیں یہاں سے عام بولی جاتی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں. باتیں سب کے لیے ہوتی ہیں. کسی کے اندر وہ خرابی ہے دور کر لے، کسی کے اندر وہ اچھائی نہیں ہے اس کو اپنا لے. لیکن ہمارے یہاں ذات کی، اپنے آپ کو بنانے کے تعلق سے غفلتیں بہت ہیں. کیوں غفلتیں ہیں؟ آئیے جان لیں. سب سے پہلے علم کی کمی. علم سے اپنے آپ کو جوڑیں. علم کی کمی کی وجہ سے انسان شرک کی گمراہی تک بھی پہنچ جاتا ہے. علم کی کمی کی وجہ سے انسان گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے. علم کی کمی کی وجہ سے انسان شیطان کے راستے پر جاتا ہے. علم کی کمی کی وجہ سے انسان اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا ہے. علم کی کمی کی وجہ سے انسان بدعتوں میں پڑ جاتا ہے. آج دیکھیں ہمارے یہاں اپنے گھروں میں کتنے نوجوان ایسے بھی، یہاں میں نے 1-2 لوگوں کو دیکھا، کسی نے جو ہے مالا پہنا ہوا ہے، کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، کسی نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اور اکثریت ایسی ہے، کیا مرد کیا عورت کیا لڑکا کیا لڑکی، وہ دھاگے باندھ کر کے رکھتے ہیں. کسی کے پیر میں دھاگا ہے، کسی کے ہاتھ میں دھاگا ہے، کسی کے بازو پر دھاگا ہے، کسی کی کمر پر دھاگا ہے، کسی کا ہرا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا پیلا ہے، کسی کا نیلا ہے. کیا ہے سب؟ یہ علم کی کمی ہے. کیوں بات رہے ہیں آپ؟ بعض نوجوانوں سے پوچھو تو کہتے ہیں ایسے ہی. یہ ایسے ہی کب سے مسلمان کوئی کام کرنے لگا؟ ایسے ہی کون سا کام ہوتا ہے؟ ایسے ہی تو ہم نہیں پیدا کیے گئے دنیا میں. ہماری دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی پرستش کرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا. کڑے مٹکے اور دھاگے اور جو ہے انگوٹھیاں اور مالے اور بریسلیٹ اور نہ جانے کیا کیا ہمارا نوجوان پہن رہا. کسی ناچنے گانے والے کو دیکھ کر اور اس کو ہیرو کہتا ہے. وہ مجرا کرنے والا، وہ ناچنے گانے والا، اس کو ہیرو کہتے ہو. تو کتنے افسوس کی اس کی نقالی کر رہے ہیں. مسلمان ہو کر، کلمہ پڑھنے والا ہو کر کے بھی آپ کسی ناچنے گانے والے کی نقالی کر رہے ہیں. یہ علم کی کمی ہے. یہ علم کی کمی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ دھاگا آپ کے لیے کسی بھی طریقے سے فائدے مند نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو آپ پیرو، واللہ آپ
آپ مارکیٹ میں نکلے اکثریت کے ہاتھوں اور پیروں میں بتا ہوا کیا ہے یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں ہے, کیوں بانٹتے ہو؟ بچاتا ہوں وہ آپ کو تکلیفوں سے, مسائل سے, پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. علم کی کمی, علم آتا ہے تو پھر جہالت چلی جاتی ہے, اسی لیے اپنے آپ کو علم سے جوڑیں. اور میں نے سنا الحمدللہ آپ کے علاقے میں نوجوان جو ہے کام کرتے ہیں, کتابیں تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو, کتابوں سے اپنے آپ کو جوڑیں, علم سیکھیں, علماء سے جڑیں, علماء سے جڑیں. علم حاصل کریں گے تو آپ کے عقیدے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. علم حاصل کریں گے آپ کو سنت سے کوئی دور نہیں کر سکتا. علم حاصل کریں گے آپ کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی آئے گی تو اس روشنی میں آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے چلے جائیں گے. علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی آپ کو آئے گا اور گمراہ کر کے چلا جائے گا, اور کسی کی بھی بات آپ مان لیں گے, کسی کی بھی بات آپ مان لیں گے کہ بھائی چلو یہ کہہ رہا اچھا کہہ رہا, یہ کہہ رہا اچھا کہہ رہا. علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی آپ کو بہلا لے گا, پھسلا لے گا اور آپ کو کسی بھی راستے پر لے کر چلا جائے گا. یہ پہلی بات کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہم اپنی تربیت نہیں کرتے. دوسری بات, دنیا سے حد درجہ محبت, دنیا سے حد درجہ, ہم دنیا کی محبت بھی اتنے زیادہ ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں آخرت کے تعلق سے کوئی فکر نہیں ہے, اپنی ذات کے تعلق سے کوئی فکر نہیں. دنیا جدھر بھاگ رہی ہم بھی ادھر بھاگ رہے ہیں, چاہے وہ اچھا ہو, برا ہو, غلط ہو, صحیح ہو, ہم بھی ادھر ہی بھاگے جا رہے ہیں. عورتوں کے تعلق سے دیکھ لیں آپ, عورتیں کیسے کیسے کپڑے پہنتی ہیں. آج وہ ایک پینٹ والا رواج چلا ہوا ہے, پینٹ پہنتی ہے عورتیں, اور وہ جو ٹخنے کے اوپر ہوتا ہے, نماز نہیں ہوتی اس میں, نماز پڑھ لیا تو قبول نہیں ہوتی, وہ مانی نہیں جائے گی. وہ عورتیں جو ہے پینٹ پہن رہی, جینس پہن رہی ہیں, اور بچیوں کو بھی پہنا رہی, چلتا ہے. دنیا سے لگاؤ بھائی, فلانے پہنتے, فلانے پہنتے, فلانے پہنتے, آپ بھی پہنیں گے. اور برقع معاذ اللہ کہ جس کو پردے کے لیے پہنا گیا تھا اس کو بھی آپ نے سجاوٹ والا بنا دیا. جس کو آپ کے جسم کی خوبصورتی بناوٹ کو چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا اس کو بھی آپ نے ٹائٹ, اور اس کو بھی آپ نے جو نقش و نگاری اس کے اندر جو ہے جڑی بوٹی اور نہ جانے کیا کیا آپ نے اس کے اندر لگا کر کے اس کو خوبصورت بنا دیا. نظارہ کرواتے ہیں. اور حیرت ہوتی ہے, دکانداروں کے پاس چلے جاؤ تو تلاش کرنے سے بھی سادے, سمپل اور جو ہے لوز برقعے نہیں ملتے. پوچھو کیوں, کہتے کوئی لیتا ہی نہیں ہے. آرڈر دینا پڑتا ہے کہ بھائی ہمیں اس طریقے کا برقع چاہیے. لیتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟ دکان والا کیوں نہیں لاتا؟ اس لیے کہ عورتیں نہیں لیتی, ان کو وہ چاہیے ہی نہیں. ان کو ٹائٹ چاہیے, ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کام والا چاہیے, ان کو زیادہ سے زیادہ اس سے فلانے پہنتے فلانے پہنتے. وہ سادہ پہنوں گی تو میری سہیلی کیا بولے گی. اور آج کل تو ناموں سے چل رہا ہے, فلانے نام کا کپڑا, فلانے ہیروئن کے نام پہ کپڑا. کیا یہ دنیا سے لگاؤ میں آپ مبتلا ہیں. اپنے آپ کو دیکھ, آپ مسلمان ہیں تو ایک مسلمان قرآن اور حدیث کی روشنی میں کام کرتا ہے. اگر آپ نے بھی دنیا والوں کو دیکھ کر کام کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ میں اور دنیا والوں میں فرق کیا رہ جائے؟ بھائی آپ کپڑے پہنے, اچھے سے اچھے کپڑے پہنے, لیکن وہ کپڑا اسلامی کپڑا ہونا چاہیے, وہ کپڑا اسلامی قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. آپ برقعے کا کپڑا لیں, قیمتی کپڑا لیں, لیکن وہ اسلامی برقع ہونا چاہیے, اسلامی نقاب ہونا چاہیے. وہ ٹائٹ نہ ہو, وہ ہلکا نہ ہو, وہ جو ہے اس کے اندر آپ کے جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوتے ہو, وہ زیب و زینت والے نہ ہوتے ہو کہ جیسے آپ کے اندر کا کپڑا. اور بعض دفعہ دیکھو خواتین مارکیٹ میں نکلے تو برقع اٹھا کر کے چلتی ہے, ایسا ان کا دامن پکڑے ہوتے, اندر کیا پہنا ہوا وہ سارا دکھائی دیتا ہے. کس لیے برقع پہنا ہوا آپ نے؟ کس لیے برقع پہنا؟ آپ اپنی تربیت کریں, اپنی تربیت کریں. آپ کی اپنی تربیت آپ کے اپنے ہاتھ میں. اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں بچیاں کیسے لباس, کس طریقے کا لباس اور کس طریقے کا کپڑا پہنتے. بعض دفعہ ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو وہ پتہ نہیں لیگنگ بول کے چلتا ہے, وہ پورا نظر آتا ہے. کیوں پہنا رہے آپ اپنے گھروں میں اس کو؟ بھائی اس کو فراق پہ پہن لیا جائے, چلنے والی بات, لیکن قمیض پر پہن کر کے اس کو بچیاں چل رہی ہیں.
10-11 سال 12 سال 13 سال کی بچی ابھی چلتی ہے، جو ابھی برقع نہیں پہنتی ہے، جو نقاب نہیں پہنتی، ان کے جسم کے سارے اعضاء دکھائی دیتے. کون پہنا رہا ہے ان کو؟ کون پہنا رہا ہے؟ گھر کے لوگ پہنا رہے ہیں. مرد نہیں پہنا رہے تو عورتیں پہنا رہی. اور حد درجہ لگاؤ دنیا کے تعلق سے اتنا زیادہ ہمارے دلوں میں آ چکا ہے کہ ہم اسے پلٹنے کو تیار نہیں. اور ایک بات بتاؤ، ہمارے یہاں دیکھیں غفلت کتنی اپنے آپ کو بنانے کے تعلق سے کہ دکاندار سے 100 روپیہ کم کروانے کے چکر میں ہماری عورتیں اپنی عزت کو بھی نیلام کر دیتی ہیں. اتنی محبت سے اس سے بات کریں گے کہ جیسے لگتا ہے وہ رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ 100 روپیہ کم کر دے. کپڑے کا 100 روپیہ 200. آپ کی عزت سے زیادہ 200 روپیہ قیمتی؟ آپ کی عزت قیمتی ہے کہ آپ کا 200 روپیہ قیمتی؟ اور یہ مرد کہ جن کے بغیر عورتیں جاتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جو مرد حضرات جاتے بھی ہیں نا اپنی عورتوں کے ساتھ شاپنگ کرنے، یہ صرف ATM مشین بن کر کے جاتے ہیں. ساری باتیں کون کرتی ہیں؟ عورتیں کرتی ہیں. دکاندار سے بات کرنا عورت بات کرے گی، ارے چلو جی تم بارگیننگ اچھا کر لیتی ہو. پیسہ کمانے کے چکر میں ہمارا مرد اپنی عورت کی عزت کو نیلام کر رہا. اور آپ کو پتا ہے وہ دکاندار آنکھوں میں پورا اسکین کر لیتا ہے عورت کو. بھئی فطرت ہے مرد کی، یہ مرد کی فطرت ہے. آپ انگلی تھماؤ گے آپ کا کندھا پکڑ لے گا. آپ محبت سے بات کرو گے وہ آپ کی عزت کا تیا بانچا کر کے اپنے تصور میں رکھ دے گا کہ آپ کے جسم کے اندر کون سی چیزیں کس طرح کی ہیں. الفاظ سخت ہے لیکن سچائی یہی ہے. سچائی. اور مرد جو ہے ATM مشین بن کر کے، کارڈ بن کر کے جاتا. ساری بات عورت کرے گی، شاپنگ ہو گئی، چلو میاں پیسے دو. اور آج کل تو آسانی ہو گئی نا، وہ اسکینر آ گیا ہے. مارکیٹ جا رہی ہوں تو کوڈ بھیج دوں گی، اسکینر بھیج دوں گی، پیسے بھیج دینا. وہ آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتی. آپ یہاں سے جو ہے فون پے پہ گئے، گوگل پے پہ گئے، وہاں سے پیسہ آپ نے بھیج دیا. آپ کی عورت شاپ، ارے آج تو تم نے بڑے پیسے بچا لیے. دنیا سے لگاؤ، اپنی تربیت کرے، اپنی تربیت کرے. عورت اپنے آپ کو دیکھے، مرد اپنے آپ. گھروں کا ماحول اسلامی بنائے، اچھا بنائے، بہترین بنائے. اپنے بچوں کو وہ لباس پہنائے جو ان کے لیے ہے. آج بعض جو لڑکیاں کہتی ہیں یہ لیڈیز جینس ہے. لیڈیز جینس کیا ہوتا ہے جی؟ لیڈیز جینس کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر، ایسے مردوں پر جو عورتوں کی نقالی کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی نقالی کرتی. لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کی لعنت. اور آج ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جنس پہناتی ہیں خواتین، ان کی مائیں، اور پھر اس کے بعد وہی بچی بڑی ہو کر کے بھی جنس کا مطالبہ کرتی. کہتے چلتا ہے، نہیں چلتا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا گھرانہ اسلامی ہے تو نہیں چلتا ہے، معاف کیجیے گا. یہ دنیا سے حد درجہ لگاؤ کا نتیجہ ہے کہ آپ جیسا چاہ رہے ویسا رہ رہے ہیں، لیکن آپ کو ویسا نہیں رہنا جیسا آپ چاہتے ہیں. آپ کو رب کی مرضی کے مطابق رہنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. ایسے ہی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کیوں نہیں کرتے، وہ یہ کہ تربیت کا غلط مفہوم. جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا میرے لیے یہ بات نہیں تھی، اور بعض لوگ ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ اب بڑے ہو گئے تو اب ہماری تربیت کیا رہے، ہماری تو زندگی گزر گئی. بعض لوگوں سے کہو نا کہ چچا یہ دعا یاد کر لو، تو کہتے ہیں ارے بابو اب کیا یاد کرے، اتنے بڑے ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی، اب تو قبر میں جانا ہے، اب تو دوسری زندگی کا آغاز ہونا ہے. آپ عمر کے جس بھی مرحلے میں ہیں، سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اچھے کام کے کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ عمر کے جس بھی مرحلے میں روزانہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. روزانہ جو بات آپ کے اندر نہیں ہے اچھائی کے اعتبار سے اس کو لائیں، اور جو برائی آپ کے اندر ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ نا، کسی کو بتاؤ کہ بھائی قرآن پڑھنا نہیں آتا سیکھ لو، تو کہتا ہے اس عمر میں کون سیکھے گا، اب تو سیکھنے کی عمر چلی گئی. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. ہم دیکھیں اتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ضرورت پڑتی ہے تو ہم ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. موبائل سیکھ لیا ہم نے،
बाइक सीख लिया, कार सीख लिया, दुकानदारी सीख ली, तिजारत सीख लिया, सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन अगर कुछ सीखते नहीं है तो कुरान पढ़ना हम नहीं सीखते, दुआएं हम नहीं याद करते। क्यों? उम्र चली गई। कितने ऐसे बूढ़े हैं देखो मोबाइल चलाते हैं, क्यों? इसलिए कि मोबाइल को जरूरत समझा तो सीख लिया, कुरान को जरूरत नहीं समझा इसलिए नहीं सीखा। आप जिस चीज को जरूरत समझ लेंगे आप उस चीज को सीख जाएंगे, जरूरत नहीं समझेंगे तो उसका सीखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आप बहाने देते फिरेंगे, अरे उम्र चली गई, ये हो गया वो हो गया। गलत बात है। सीखें। आप उम्र के जिस भी मराहले में अपने आप को अच्छा बनाएं, कोशिश करें कि आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से अच्छा हो और बेहतरीन हो। आज आपने 10 नेकियां की है, कल 11 करें, परसों 12 करें, नरसों 13 करें। ऐसी तरतीब बनाएं आप अपनी जिंदगी में। रोजाना आप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते चले जाएं। ये एक सच्चे मुसलमान होने की पहचान है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक जो है जुमला बोलते हैं बहुत सारे हमारे नौजवान, खास तौर से उनको बोलो कुछ कि ये काम करो तो कहते हैं आज नहीं कल से, टालते हैं आज नहीं कल से, जुम्मा से, रमजान से, शादी के बाद से, एक बच्चा हो जाने के बाद से, ये टाइम देते रहते। याद रखो जिंदगी टाइम नहीं देती आपको, मौत मोहलत नहीं देती आपको। और एक छोटी सी कहानी लेकिन सच्ची कहानी। एक बंदा रात में इस बात का वादा करके सोता है, सअतूबु गदन, मैं कल तौबा कर लूंगा। फनाम, और रात में सोता है, वलम यस्तयक़िज़, और फिर सुबह उसकी आंख नहीं खुलती, यानी वो मर जाता है। तौबा कब करेगा वो? हमारे यहां ये बहुत चलता, आज नहीं कल से, चलो नमाज पढ़ने मगरिब से, इशा से, जुम्मा से, फलाने से, अभी से क्यों नहीं? अभी से क्यों नहीं? आपका काम यह है कि गलती मालूम उसी वक्त आप उस गलती को छोड़ दें, उस बुराई को छोड़ दें, उस गलत हरकत से अपने आप को रोक लें। अगर आप वाकई मानों में मुसलमान हैं तो यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी है। ये टालने बटोरने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। फलाने दिन से फलाने दिन से फलाने दिन से, जिंदगी का भरोसा नहीं है, मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत आएगी, ना एक लम्हा आगे ना एक लम्हा पीछे, मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज करके लेकर चला जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको कहना पड़े कि ऐ अल्लाह वापस दुनिया में भेज दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, बहुत सा अच्छा काम करना छूट गया है। तो अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिले, कल्ला, हरगिज नहीं, कभी नहीं, वापस नहीं किया जाएगा। अब मरे हो तो आप कयामत तक बरज़खी जिंदगी में कब्र में पड़े रहना है, उसके बाद उठाया जाएगा और तुमसे सवाल जवाब किया जाएगा। आज नहीं बल्कि अभी से काम करना शुरू कर दें। आपके अंदर जो गलतियां हैं छोड़ दें उसको। और एक बात याद रखें, मुसलमान कभी भी कोई भी काम यूं ही नहीं करता, यूं ही मुसलमान कोई काम नहीं करता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। एक इंसान के इस्लाम की जो खूबियां हैं, उन खूबियों में से खूबी ये है, तर्कुहु मा ला यानी, जिस चीज में फायदा ना हो उसको छोड़ दो, जिस चीज में फायदा ना हो उसको छोड़ दो। क्यों भाई, आप क्यों ब्रेसलेट क्यों पहन रहे हैं? आपका जो है बीपी बराबर रहता है उसकी वजह से, क्या मतलब, क्यों, वजह क्या? लायानी, फालतू, बेकार, फजूल काम, सारी चीजों को छोड़ दे। मुसलमान कभी भी लायानी काम नहीं करता। और आप जानते हैं क़यामत के दिन जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, जब हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती क्या सवाल करेंगे, मा सलकाकुम फी सक़र, बताओ जहन्नम में कैसे आए? तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे? पहला जवाब, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नंबर 2, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। नंबर 3, वकुन्ना
نخوض مع الخائضین، ہم جو ہے بہت سارے کام جو لوگ یوں ہی کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر بس یوں ہی فضول باتیں کیا کرتے تھے، فضول کام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، حقہ ہے، موبائل میں رات بھر لگے رہے، رات بھر لگے رہے، فالتو کھالی آنکھوں کو سیک رہے ہیں، آنکھوں کو سیک، غلط راستے پر جا، حقہ ہے، موبائل چلانا ہے، ایسے ہی سگریٹ پینا، اور اسی طریقے سے گوا، گٹکا، تمباکو اور اس قسم کی لایانی خبیث رتی فالتو اور حرام چیزوں کا استعمال، رات رات بھر بیٹھ کر کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ کا دماغ بڑھ رہا، انرجی بڑھ رہی ہے، پاور مل رہا ہے آپ کو، کیا فائدہ اس کا؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ ہم دنیا میں جو لوگ گپ شپ کرتے تھے، فالتو بیٹھ کر یوں ہی کوئی کام کیا کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ عورتیں دیکھیں کئی گھنٹوں میں 4-5 بیٹھ گئے تو باتیں ہوتی رہتی، کیا باتیں ہو رہی؟ ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کی برائی، ان کی برائی۔ کیا فائدہ ہے اس مجلس کا؟ کیا فائدہ ہے اسی محفل کا؟ محفلیں یہ ہوتی ہیں، آپ آئے ہیں الحمدللہ، آپ مبارک ہیں، آپ مبارک ہیں کہ آپ کو سیکھنے کے لیے جمع ہے، شوق سے جمع ہے، کچھ باتیں سن رہے ہیں، اور یہاں آپ کے آنے کا ایک اور فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ جو باتیں سن رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ اصل فائدہ یہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 1 نمبر کے متقی بن جائیں، 1 نمبر کا متقی آپ بن بھی نہیں سکتے، وہ صحابہ کی شان تھی، وہ صحابہ کی خصوصیت، لیکن آپ اپنے آپ کو اچھا ضرور بنا سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنے آپ کو سنواریں، بنائیں، بہترین بنائیں، اور آج سے نہیں بلکہ ابھی سے جو غلطیاں آپ کے اندر ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ اگلی بات ہم کریں گے کہ اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا یہ کیسے ممکن ہے، ہم اپنی تربیت کیسے کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں، کیلکولیٹ کریں اپنی زندگی، جیسے تجارت وغیرہ، دکان وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو بھی کریں، آپ نے کتنا اچھا کام کیا، آپ اپنے فرض کر لیں، مان لیں اگر آج کی رات آپ مر گئے تو آپ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ میں نے جو عمل کیا وہ مجھے کہاں لے کر کے جائے گا، کہاں لے کر کے جائے، اور آپ اپنے بارے میں زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ سوچ لیں کہ آج کی رات آپ مر گئے تو کہاں جائیں گے آپ، جنت میں یا جہنم میں؟ اسی لیے گناہوں سے بچنے کا ایک فارمولا یہ ہے نا کہ موت کو یاد کرتے رہے، موت کو یاد کرتے رہے۔ اور ہمارے نوجوان رات رات بھر جو موبائل چلاتے ہیں نا، میں ان سے کہوں گا ایک بات بڑی محبت سے کہ آپ سوچیں کہ اگر اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا تو جو آپ فلم دیکھ رہے ہیں، جو آپ ڈرامے اور ویب سیریز دیکھ رہے ہیں نا موبائل پر، اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن آپ کو اسی حال میں اٹھایا بھی جائے گا۔ جس حال میں جو مرے گا، جو کام کرتے ہوئے جو مرے گا، اسی کام کے کرتے ہوئے اس بندے کو قیامت کے دن اٹھایا جانے والا۔ آپ نا بند کمرے میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا، یہ 2 فرشتے دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بتاؤں آپ کو، آپ کے ساتھ آپ کے جسم میں 8 گواہ موجود ہوتے ہیں جو قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دیں، چاہے آپ اندھیرے میں ہو، بند کمرے میں ہو، کمبل کے اندر ہو، رجائی کے اندر ہو، آپ بند کمرے میں کنڈی لگا کر کے موجود ہو، اپنے بیڈ میں ہو، آپ کہیں بھی ہو، آپ کے ساتھ اللہ اس کے 2 فرشتوں کے علاوہ 8 گواہ اور موجود ہوتے ہیں۔ کون کون؟ آپ کی یہ زبان، آپ کی یہ زبان، اور آپ کا یہ ہاتھ، آپ کا یہ پیر، آپ کی یہ چمڑی، آپ کا یہ کان، آپ کی یہ آنکھیں اور آپ کا یہ دل۔ یہ 8 گواہ آپ کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے بیڈ پر موجود ہوتے ہیں جہاں آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ 8 گواہ، زبان، آپ کی جلد، ہاتھ، پیر اور کان، آنکھ، دل اور
ایک چیز میں نے کیا کہا؟ چمڑی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کی زبان پر مہر لگا، منہ پر مہر لگا دیں گے. ان کا ہاتھ بولے گا، ان کا پیر بولے گا. یہ ہاتھ اور پیر دونوں بولیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ فصلت میں کہتے ہیں حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجرمین لائے جائیں گے تو ان کا کان ان کے خلاف گواہی دے گا کیا کیا دنیا میں سنا ہے انہوں نے، کون کون سے گانے، کون کون سے جو ہے باتیں کون کون سی سنی ہے انہوں نے، سب کچھ یہ کان گواہی دے گا. ان کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ کیا کیا دیکھا انہوں نے، اور یہ چمڑی یہ جلد گواہی دے گی. تو انسان کہے گا لما شہدتم علینا، میری ہو کر کے میرے خلاف گواہی، آج تو بول کیسے رہی ہے؟ تو یہ چمڑی کیا کہے گی؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں بولنے کا ہنر، بولنے کی طاقت اور صلاحیت اس ذات نے دی ہے جس ذات نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی، جس ذات نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. آپ کے ساتھ یہ سارے گواہ موجود ہوتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے. آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اپنے بارے میں زیادہ جانتے. سوچیں یہ غلط کام کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو، بے نمازی کی حالت میں اگر موت آ گئی تو، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سوچیں، غور کریں، پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتے. اگلی بات، گناہوں سے توبہ کریں اور ابھی کریں. اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے نا، تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا آپ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ، سیاہ دھبا. پھر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ دھبا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے. پھر اس کو اچھی باتیں بتائی جائیں قبول نہیں کرتا، قیامت کا تذکرہ ہو قبول نہیں کرتا، حساب و کتاب کا تذکرہ ہو فرق نہیں پڑتا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو رونا نہیں آتا، قبر کے عذاب کا تذکرہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طریقے سے قبرستان میں بھی موجود ہو تب بھی وہاں موبائل چلاتا ہے، وہاں ٹھٹھے مارتا ہے، وہاں دکان دیکھتا ہے، وہاں موبائل چلا کر کے ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ گناہ اتنے کر لیے ہیں کہ یہاں سیاہ دھبا پڑ گیا ہے. مولوی صاحب نے کیا کہا، عالم صاحب نے کیا کہا، ادھر سے سنا ادھر سے چلا گیا، کوئی فرق نہیں ہوا. اچھا بنانا ہے اپنے آپ کو، گناہوں سے توبہ کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اگلے پچھلے ان کے سارے گناہ معاف. اتنی نیکیاں کی، اس کے باوجود دن بھر میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے. یہ کس کا حال ہے؟ جس کے کھاتے میں ایک گناہ بھی نہیں، ایک گناہ بھی نہیں. اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کئی گناہ دن بھر میں ہم کر جاتے ہیں لیکن توبہ ایک بار بھی نہیں کرتے، توبہ استغفار ایک بار بھی نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات. اس لیے جو موقع اللہ نے دیا ہر صبح، اسی لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس اللہ نے مہلت دے دیا ہے کہ ہم مرے نہیں ہیں، ابھی اور اچھا کام کرنے کا موقع ہے، ابھی گناہوں سے بچنے کا اور گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنے کا موقع ہے. دعا کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. نیند ایک چھوٹی موت ہے، نیند ایک چھوٹی موت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں مار دیا تھا، وہ چاہتا تو ہم اٹھتے ہی نہیں، لیکن اس نے اٹھا دیا، دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. تو دوبارہ موقع ملا ہے، موت نہیں آئی ہے. شکر ادا کرتے ہیں ہم صبح اٹھ کر کے اللہ کا. اسی لیے جو بھی جس طریقے کا بھی موقع ملے، جس طریقے کا بھی موقع ملے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے. توبہ کی وجہ سے انسان کے لیے کامیابی کا دروازہ اللہ کی طرف سے کھل جاتا ہے. ایسے ہی ہم اور آپ اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم علم سے اور علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں. علم سے اس طریقے کی مجلسیں ہوتی ہیں، آئیں، باتیں سنیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک بات
آپ کو کلک کر جائے. میں آپ کو بتاؤں یہی بات 2-3 جمعہ پہلے میں نے ایک جگہ گئی تو ایک آٹو چلانے والا جس کو دنیا کا کچھ نہیں معلوم، جمعہ کا وقت ہو گیا، وہ آ گیا مسجد میں، روڈ پر مسجد ہے، مسجد میں آ گیا داخل ہو گیا. ہر جمعہ کو ہوا آخری ٹائم، دنیا دین سے مطلب نہیں، لیکن جمعہ ہے بھائی تو آئے گا. جمعہ کی نماز میں شامل ہوا. وہ آخری باتیں کہ یہ جو ہم کڑے بریسلیٹ یہ ساری چیزیں اور یہ بالوں میں کانوں میں جو جھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے نوجوان پہنے رہتے ہیں. میں نے تذکرہ کیا، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ پہن کر کے ہمیشہ آتا تھا، مسجد میں بھی آتا تھا وہ پہن کر، لیکن اس کو سننے کے بعد اگلے جمعہ سے اس نے پہن کر کے آنا چھوڑ دیا. خوش نصیب ہے وہ بندہ. میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، یہ دین کی بات، یہ اللہ کی بات، اور یہ اللہ راستے آسان کرتا ہے، لیکن جب تک بندہ کوشش نہ کرے اللہ بھی راستے آسان نہیں کرتا. آپ ہدایت کی طرف آئیں گے تو ہدایت آپ کے لیے آسان ہوگی، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے تو ہدایت کا راستہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. آپ اللہ کی طرف ایک قدم آئے اللہ 2 قدم آتا ہے، آپ چل کر کے آئے اللہ دوڑ کر کے آتا ہے، آپ ایک ہاتھ آئے اللہ 2 ہاتھ آتا ہے. آپ آگے بڑھے تو صحیح، اللہ آپ کے لیے معاملے آسان کرے گا اور اللہ آپ کے لیے ساری چیزیں. تو علم سے جڑیں، علماء سے جڑیں، مسجد سے جڑیں، خطبات سے جڑیں، جمعہ کے خطبے سنیں. یہ نہیں کہ آخری ٹائم پر پہنچے پورا خطبہ سنیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک بات آپ سن لیں. اور واللہ یہ بات بڑی محبت سے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہمارے ایک ایک پل کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. ایک ایک لمحے کا کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کس طریقے سے کیا، کس کے لیے کیا، کس نیت سے کیا، ساری چیزوں کا حساب و کتاب دے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے آپ کو سنوار لے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار لے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر جب آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا ای المؤمنین اقیس، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایمان والا، کون سا مسلمان سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے موت کے بعد کی زندگی کی بہترین تیاری کر رہا ہو. ہمیں موقع ہے ہمارے پاس، کتنے ایسے قبرستان جائیں، کبھی کتنے ایسے ہیں آپ کو آواز تو نہیں آئے گی لیکن اس قبر سے واپس دنیا میں آنے کی تمنا کر رہے ہیں. کبھی سوچیں اس پر، کبھی غور کریں کہ جو مر گئے نا، مجرم ہے، گنہگار ہے، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں، اور جو نیک ہیں وہ اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ وہ ایک لمحہ جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا ہے، کاش اس میں بھی اللہ کو یاد کیا ہوتا. ہم کہاں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان بن کر رہنا چاہیے. صرف نام رکھ لینے سے محمد، عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ اور یہ وہ نام رکھ لینے سے کام نہیں بنتا. مسلمان ہیں، مسلمان بن کر کے رہیں، علم سے جڑے، علماء سے جڑے. ایسے ہی کوشش اور محنت کرتے رہیں، کوشش کریں. آپ کے لیے کوئی چیز مشکل ہوگی، بعض دفعہ آپ کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہوگا، کوشش کریں، کوشش کریں، تیاری کریں، پورا پلان بنا. جیسے آپ ساری چیزوں کے لیے پلان کرتے ہیں، اس کے لیے بھی پلان کریں، اٹھنے کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں گے اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا. ایسے ہی اس قسم کی مجلسیں ہوں، ان مجلسوں میں حاضری دیں، علماء کے بیانات سنیں، علماء کے خطبات سنیں، دین کی باتیں سنیں. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مل کر کے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کریں گی. اور ایک آخری بات بتا کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں. یہاں کتنے لوگ ہوں گے کہ ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آخری بار انہوں نے اللہ سے کب دعا کیا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ہم اپنے رب سے نہیں مانگتے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، ان کے سامنے، لیکن رب سے نہیں. رب کیا کہتا ہے؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا رب تمہارا خیال بھی نہ کرے. ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کی وجہ سے ہمارا اللہ ہمارا خیال کرتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے نا، آپ نے اللہ سے مانگا تھا لیکن نہیں ملا تو آپ دعا نہیں کروں گا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جو دعا کیا تھا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو کسی مصیبت سے بچا لیا،
کسی بیماری سے بچا لیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا آپ کے ساتھ، اس دعا کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ اللہ نے آپ کی زندگی سے دور کر دیا. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ دعا کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کا خیال کرتا ہے، اسی لیے بنا یہ سوچے کہ میں جو مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملے گا. بعض دفعہ نا شیطان دماغ میں ڈالتا ہے کیوں مانگتا ہے، تیرا رب تیرا کہاں خیال کرتا ہے، تیرا رب تو تیری دعائیں قبول نہیں کر رہا، کیوں مانگتا ہے، بار بار ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کیوں مانگتا ہے. یہ وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے. یہ شیطان مردود ہمارا ہمیشہ کا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن. یہ ہمارے ذہنوں میں بات ڈالتا، اس کی بات پر ایمان نہ لائیں، رب کی بات پر ایمان لائیں. مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے. ہمارا کام مانگنا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، اس کا کام قبول کرنا ہے. وہ کیسے، کہاں، کس طریقے سے قبول کرے گا، کیا آپ کو دے گا، کس شکل میں دے گا، کس طریقے سے دے گا، یہ آپ کو نہیں پتا، یہ اس کو پتا ہے. آپ مانگتے کچھ ہے، آپ کو ملتا کچھ ہے. آپ کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو. اللہ آپ کے لیے جو متعین کرتا ہے، جو فکس کرتا ہے، وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے. اسی لیے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے تو اللہ سے کنیکشن میں ہو جائیں. اللہ کو فون لگایا کریں، اللہ کو کال کیا کریں، اللہ کو میسیجز کیا کریں. اللہ سے رابطہ آپ کا ٹوٹنا نہیں چاہیے. اس سے رابطہ ٹوٹ گیا تو آپ کہیں یہاں کسی بابا کے پاس جائیں گے، یہاں کسی بابا کے پاس جائیں گے، کسی کے یہاں چکر لگائیں گے، کہیں یہاں چکر لگائیں گے. آپ کا ایمان یہ دنیا والے، یہ شیطان مل کر کے کھا لیں گے اگر آپ کا کنیکشن، آپ کا رابطہ اللہ سے ٹوٹا تو. دعائیں مانگتے رہیں، دعاؤں کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں، دعاؤں کی وجہ سے مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، دعاؤں کی وجہ سے آپ کی تقدیر بدل دی جاتی ہے. پتہ ہے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، لیکن اگر یہ دعا کر لے گا تو اس کے ساتھ یہ حادثہ دور ہو جائے گا. دعاؤں کی وجہ سے تقدیر میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تقدیر بدل دی جاتی ہے. آپ کے ساتھ کوئی مصیبت کا معاملہ ہونے والا ہے، لیکن آپ نے دعا مانگ لیا تو اللہ نے اس دعا کی وجہ سے آپ کے اوپر آنے والی اس مصیبت کو دور کر دیا. اور جانتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. دنیا والے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، ہمارا رب نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اسی لیے اس رب کو منانا ہے، اس رب کو اپنا بنانا ہے تو دعائیں کیا کریں، وقت نہ دیکھیں. جب چاہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پر ہیں، دکان میں جہاں بھی ہیں، اس رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو رب کا دروازہ کھلتا ہے. دنیا کے دروازے بند ہوں نہ ہوں، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کھلا ہے، وہ ہمیشہ کھلا ہے. اس کو جب چاہو، جیسے چاہو، جس طریقے سے چاہو پکار سکتے ہو. محبت ہو، پیار ہو، یقین ہو، ایمان ہو، توکل ہو، رب پر بھروسہ اور اعتماد ہو کہ میرا رب ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اس کا معاملہ ہے کون کہتا ہو جا تو چیزیں ہو جایا کرتی ہیں. آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو رب سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اچھا بنا دے. رب آپ کو اچھا بنا دے گا. دعاؤں کے ذریعے رب کو منائیں، رب کو راضی کریں، رب کو خوش کریں. وہ اللہ آپ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا. اور رب خیال رکھنے لگ جائے کسی کا تو دنیا کی کوئی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں اس موضوع کے حوالے سے پیش کی گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم سبھی کو اپنے آپ کو بہترین بنانے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے درمیان جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنے کی توفیق دے، ہمیں نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں گناہوں کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو کسی طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو اور تکلیف کو دور کر دے. جو دنیا سے جا چکے ہیں، توحید والے تھے،
تو اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جو دنیا میں زندہ ہیں اللہ جب تک ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔